बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लाह अमाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, PhD स्कॉलर जनाब हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ साहब, इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व सर, क्या हाल है आपके? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आज के जो प्रोग्राम का उन्वान है वो है अफ़्व दरगुज़र जी। हमारे देखने वालों को ज़रा ये बताइएगा कि अफ़्व दरगुज़र का मतलब क्या है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़्व दरगुज़र, अफ़्व जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका माना है मुआफ़ करना, दरगुज़र करना, जैसे इग्नोर करना, सही, बदला ना लेना। यानी एक बंदा जो है किसी पे जुल्म हुआ है, किसी पे मुसीबत डाली गई है, अब वो इंतकाम लेने की ताकत रखता है, मगर इसके बावजूद वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुआफ़ कर देता है। इसे कहते हैं अफ़्व दरगुज़र। इसके दो दर्जे हैं, एक है अदना दर्जा, एक है आला दर्जा। अफ़्व दरगुज़र का अदना दर्जा ये है कि कोई शख्स दूसरे बंदे को मुआफ़ कर दे अगरचे वो बदला लेने की ताकत रखता है। और इसका आला दर्जा ये है कि आप किसी को मुआफ़ भी करें और उस पर एहसान भी करें, नेकी भी करें और फिर उस नेकी को छुपाएं। इसे कहते हैं अफ़्व दरगुज़र जी। बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सवाल का जवाब दिया। दूसरा सवाल मेरा है, अफ़्व दरगुज़र से मुतालिक कुरानी तालीमात क्या कहती हैं हमें, क्या इसके हवाले से आप? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुरान पाक के अंदर जो सूरह आले इमरान है उसमें मुत्तकीन की सिफ़ात बयान हुई हैं। उसमें एक सिफ़त वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि गुस्से को पीने वाले और दरगुज़र करने वाले, इन लोगों को मुआफ़ करने वाले, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद करता है। अब देखें, पहली बात तो ये है कि आज हमारा जो मुआशरा है, खुसूसन मुसलमान जो हैं वो कुरान से दूर हो चुके हैं। सही बात, कि हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम कुरान को पढ़ें, कि एक ऐसी किताब है कि जिसको बार बार पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि जो काम बार बार ना किया जाए वो असर नहीं करता। अब देखें, इसमें यह कहा गया है कि गुस्से को पीने वाले, दरगुज़र करने वाले, ऐसे लोगों को अल्लाह पसंद करता है। यानी जो किसी को मुआफ़ करेगा तो अल्लाह उसको पसंद करता है। कुरान आप पढ़ लें, आप हदीस पढ़ लें, आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह बदला लेने वालों को पसंद करता है। एक मरतबा एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। हदीस पाक का मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, फ़लाँ शख्स जो है ना उसने मुझ पर जुल्म किया है, अब मैं क्या करूं? वो उसको साथ लेके आया था। आपने फरमाया भी तुम इसको मुआफ़ कर दो। अब आप अलैहिस्सलाम का हुक्म था, उसने मुआफ़ कर दिया। अच्छा, कुछ दिनों बाद वो दोबारा आ गया। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इसने फिर जुल्म किया, मैं क्या करूं? फरमाया माफ़ कर दो। फिर वो चला गया। अब कुछ दिनों बाद दोबारा आ गया। उसने कहा, या रसूलल्लाह, फिर इसने किया। फरमाया माफ़ कर दो। उसने कहा, कितनी दफ़ा माफ़ करना है? आपने फरमाया जितनी दफ़ा ये करे। हमारा दीन तो ये कहता है। बिल्कुल बिल्कुल, दीन में बहुत ज़्यादा नरमी है। अगर इसको हम सही तरीके से फॉलो करें, हम अपने दिमाग के ऊपर सवार कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हम हाइपर। असल मसला अब्दुल वहीद भाई ये है कि हर बंदा ये चाहता है कि मुझे ना सारे हुकूक मिल जाएं और मुझे किसी के हुकूक ना देने पड़े। मसलन फ़र्ज़ करें, इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ, अगर मैं कोई बुरा काम करता हूँ तो मैं ये चाहूँगा मुझे कोई हाथ भी ना लगाए। मसलन मैं किसी को गोली मार दूँ तो मैं ये चाहूँगा मुझे कोई सुई भी ना लगाए, और अगर मुझे कोई सुई लगाए मैं ये चाहूँगा मैं उसको गोली मार दूँ। असल में ये जितने भी कवानीन हैं हम इनको दूसरों पे लागू करना चाहते हैं, अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी देखें, उन्होंने पहले खुद अमल करके दिखाया है और कुरान ने बार बार इसकी ताकीद की है, वलयाफ़ू वलयस्फ़हू अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, कि उन्हें चाहिए कि मुआफ़ करें और दरगुज़र करें। अल्लाह जो है ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। सही कह रहे हैं आप। जैसे कि माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन,
خوف و ہراس پھیل گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا مشقت چھوڑ دی ہے، ہم نے جو ہے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے آپ کا ٹائم جو ہے بچانا چاہتے ہیں، کسی بھی ادارے کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں، وہاں سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بس ٹائم شارٹ کر کے نکل جائیں، بالکل ایسے، اور لڑائی جھگڑا چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم جو ہے نرمی بالکل ختم کرتے جا رہے ہیں، نرمی کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں عفو درگزر سے ہمیں معاشرے کو کیا سبق دینا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے سیرت طیبہ کی بات کی، آج ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان ہے، وہ صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، فیس بک، واٹس ایپ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس پہ آ گئی، وہ سارا دن اس میں مصروف ہے، وہ سیرت طیبہ کہاں پڑھ رہا ہے، کب پڑھے گا؟ پہلی بات یہ جو آپ نے سوال کیا کہ عفو درگزر جو ہے سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم معاشرے کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، سب سے پہلے سیرت کو پڑھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو ہم دیکھیں، مکے میں جو گزارے انہوں نے، مدینے میں عرصہ جو گزارا وہ کیسے گزارا۔ اب مکے میں جب ان کو قید کیا گیا، شیب ابی طالب کے اندر نبوت کے 7ویں سال 3 برس قید رہے، 3 برس، اور جتنے لوگ تھے سب نے آپ سے معاشی بائیکاٹ کر دیا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ، جب مکہ فتح ہو گیا اب وہی لوگ، سارے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ کو گالیاں دینے والے، آپ پر ظلم و ستم کرنے والے، آپ کے جو عزیز و اقربا تھے ان کو قتل کرنے والے، سارے لوگ سامنے موجود تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ سیرت طیبہ ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود کر کے دکھایا ہے، اس کے بعد آپ نے حکم دیا ہے۔ اصل میں ہمارے ساتھ ہوتا ایسا ہے کہ ہم جو ہے نا دوسرے پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے حصے کا کام بھی کوئی اور کر دے۔ بالکل ایسا، ہم بالکل اتنے آرام پسند ہو چکے ہیں کہ ہم نے بالکل اس چیز کے اوپر بالکل بھی ہم غور نہیں کر رہے کہ ہمارا دین اسلام جو جس طرح سے ہم پہلے چلتے آ رہے تھے اس کی طرف سے ہم ہٹتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ ڈیوائس دور آ چکا ہے، واٹس ایپ آ گیا، فیس بک آ گیا، سب سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروانا ہے اور اس کی قرآن کی تعلیمات کے اوپر اس کے اوپر عمل کروانا ہے۔ ہم اپنے ہی گھر سے نہیں شروع کرتے، ہم دوسروں کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے جو ہمارا یہ اسلام ہے نا، یہ عمل کی دعوت دیتا ہے کہ پہلے خود عمل کریں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہوں نے اس دنیا میں نا آنے کا مقصد بتایا ہے۔ سب سے پہلے نا آپ کو مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں میں دیکھ لوں، اللہ فرما رہا ہے، کس کا عمل اچھا ہے۔ اب جب یہ بات ہم ذہن نشین کر لے گا ہمارا نوجوان کہ کس کا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے، اب وہ عمل کی طرف آئے گا کہ یہ دنیا عارضی ہے، 50 60 70 80 سال، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کے بعد ہے۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو جائے گی تو پھر ہمارا جو نوجوان ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ عمل کی طرف آئیں گے۔ اب عمل کی طرف آنے کے لیے ان کو مستقل وہاں قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیرت طیبہ جو آپ نے بات کی اس کی روشنی میں ان کو سیرت طیبہ پڑھائی جائے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی پر رحم نہیں کرتا نا، اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو کسی کو معاف نہیں کرتا نا، اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ کہ آج اگر کسی پہ دنیا میں ظلم ہوا ہے، ہمارے نبی یہ فرما رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آج اگر تم کسی کو دنیا میں معاف کرو گے نا، اللہ تمہیں آخرت کے دن معاف کرے گا۔ آج اگر تم اس دنیا میں کسی کا گناہ چھپاؤ گے، کسی کا عیب چھپاؤ گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ اس کے برعکس جو عیب بتاتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب جو ہے عیب۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کسی کا عیب پتہ لگ گیا نا، اس کو چھپا لو، سبحان اللہ، اس کو بتانا نہیں ہے۔ مگر ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کسی کو پتہ لگ جائے تو اس کو فوراً لوگوں کو بتانا شروع کر دیا جاتا ہے۔
بالکل صحیح فرما رہے ہیں اب اس میں چھوٹا سا میں نے ایک سوال آپ سے یہ کر لینا ہے کہ عفو درگزر کیا صرف یہ مسلمانوں کے لیے اور اس کے علاوہ ہم غیر مسلم کے ساتھ بھی یہ معاملات رکھیں تو کیا اس میں صورت نہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو اس نے آ کے نا ایک طرف پخانہ پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام جو ہے نا اس کو مارنے کے لیے دوڑے. تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، روکا اور اس جگہ خود دھویا، صاف کیا. اللہ وہ اس قدر متاثر ہوا آپ سے، اس نے اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. اب دیکھیں چاہے کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یہ سیرت طیبہ ہے. اس کے بعد آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، اولیاء کرام کی زندگی دیکھ لیں کہ ان کے عمل سے یہی درس ملتا ہے کہ چاہے کوئی غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، یہ عفو درگزر کے حوالے سے، رہن سہن کے حوالے سے سارے لوگ برابر ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت. جیسے کہ آج کا پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اسی طرح سے آپ اپنے سوال کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں، اور آنے والے پروگرام کے اندر آپ کے جو SMS ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے آنے والے مہمانوں سے، اور اسی پروگرام کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. یہاں سے مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ حافظ.